ہم لوگ غریب لوگوں کے لیے راشن تقسیم کرتے ہیں تو اس میں بھی ساتھی بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، اور پھر آپ کے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ یہ نہیں کہ فلاں آپ کو غریب نظر آیا تو بس پھر آپ نے بتا کے بھی، اکثر لوگ پھر کہتے ہیں جی مجھے ساتھ لے کے جائیں، جی اسے پتہ چلے نا کہ میں بھی جو ہے نا وہ آپ تک اس کا نام میں نے دیا ہے، تو آپ نے جو کہہ دیا کہ فلاں آدمی تو آپ کی نیکی ہو گئی، بس اس تک پہنچانا یا اس کو کرنا وہ ہمارا کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا اور اس کام میں شمولیت اختیار کرنا، یہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ باقی اگر کوئی اپنے طور پہ بھی کرنا چاہتا ہے تو ارد گرد بہت سے لوگ ہمیں مستحق اور وہ مل جائیں گے، تو رمضان میں نیکیاں اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے دسترخوان اور اس کی فکر کریں، بلکہ جیسے ہم نے سنا ہوا ہے حدیثوں میں بھی، شریعت میں بھی، کہ دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، تو جہاں ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آیا ان کا دسترخوان وسیع تھا یا کمزور تھا۔ تو رمضان کے اندر جہاں ہم نمازوں میں، ذکر میں اور ان سب چیزوں میں بھی کوشش کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑی غفلت جو ہوتی ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ ہر آدمی ایک تو غصہ جو ہے وہ 10ویں آسمان پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، ذرا سی کسی کے ساتھ بات کر لو وہ کاٹ کھانے کو لوٹتا ہے، تو بھائی رمضان یہ نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے۔ معاملات کی درستی سب سے پہلے ہے۔ روزہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، گھر میں جناب وہ اگر کہیں ہمارے گھر والیوں نے کو مرچ مسالہ تیز کر دیا تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لینا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایک جیسی روزے میں ہوتی ہیں، اور پھر اس مشقت میں وہ ساری چیزیں بناتی ہیں۔ تو رمضان ہمارے لیے ایسا ہو جیسے مہمان ہے، تو اسی طریقے سے اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ ہمارے لیے مہمان بن گئے، تو ان کے ساتھ اس نرمی سے پیش آنا، اس محبت سے پیش آنا اور اس طریقے سے پیش آنا۔ اور یہ جسے ہمارا چیز ہو جاتی ہے کہ ہم مثال ہے چلو ادھر سے سسٹم ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی اپنا سسٹم بڑھا دیتے ہیں، تو ہم اپنے جدھر جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایسا سسٹم لائیں کہ وہ اس چیز کو ترسیں۔ ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں رحمتیں آ رہی ہیں، اگر دل کو کنگالیں تو رحمت ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ 10 رمضان کے بعد پھر ہم ٹھس ہو جاتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے نا یہ ختم ہوگا، تراویحوں سے جان چھوٹے گی اور اس سے چھوٹے گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، تو میں سوچتا تھا اپنے آپ کو کہ ہم سے تو سردیوں کے بھی برداشت نہیں، گرمیوں والے تو چھوڑ ہی دیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے کہ وہ روزے میں یہ کام کر رہا ہے، وہ روزے میں یہ کام کر رہا ہے، میں روزے میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے اندر روزہ اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا، ہم یہاں اکٹھے میں تزکیہ نفس ہے جی، تو یہ رمضان ہمارے لیے مجاہدہ ہے، یہ رمضان ہمارے لیے مجاہدہ ہے بھوک کا۔ صرف بھوکا ہی نہیں رہنا، صرف بھوکا ہی نہیں رہنا، جتنے بھی معاملات ہیں۔ اب دیکھو نا، وہ ایک بزرگ نے کہا میں جب دین کے لیے بھوکا رہا اللہ نے علوم میرے پہ کھولے، اللہ نے علوم مجھ پر کھولے۔ تو اس لیے یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں نا بزرگوں نے، ہم نے اس کو اپنے اوپر اذکار کے دوران فرض کر لیا جلالی جمالی پرہیز، تو وہ لوگ اس لیے کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے، کیونکہ جب ایک فطری بات ہے کہ جب انسان کو بھوک زیادہ لگی ہو تو اس کی سوچ غلط طرف جاتی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان ہمارے اندر بہت سی تبدیلیوں کا سبب بنے، نہ کہ یہ
کہ جو ہمارے ساتھ موجود لوگ ہیں وہ کہیں کہ اس سے اچھا تھا رمضان آتا ہی نہیں، رمضان میں تو مسلمان، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، رمضان میں غیر مسلم اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے کھا پی نہیں رہے ہوتے کہ یار ان لوگوں کا روزہ ہے، لیکن ہماری تبدیل، ہماری چیزیں، ہم نے روزہ کیا رکھا ہوا ہوتا ہے، بھوک کیا نکالی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اضافی شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ رمضان ہمارے اندر دل کو نرم کر دے، ذکر ہمارے دل کو نرم کر دے۔ یہ اکثر ساتھیوں کے اندر یہ بھی چل رہا تھا نا، وہ جی میں ذکر کرنا تو جلال آ گیا ہے، یہ جی بیٹھ جاؤ آرام سے، جلال ولال کوئی نہیں ہے، یہ جلال ولال نہیں ہے، یہ جلالی ذکر ہے ہی نہیں، جمال میں رہو اچھی بات ہے، جلالی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جلالی کیا ہوتا ہے، جلالی جب شروع ہوا نا تو پھر سمجھ میں آ جائے گی، تو جمال میں رہو بہتر ہے، جلال ولال یہاں نہیں چلتا، یہ شاذلی ہے، جس نے جلال کا نام لیا نا وہ خود ہی جلال ہو جائے گا پھر۔ اس لیے ذکر انسان کے اندر صفات پیدا کرتا ہے، دین انسان کے اندر صفات پیدا کرتا ہے، اور صفات صرف یہ نہیں ہے، صفات آپ کے معاملات کے ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔